السلام علیکم وقاص خان. ہمیں المورد کے پیج پر، المورد کی کیوری سروس پر اور ای میل پر بہت سارے ایسے سوالات موصول ہوتے ہیں جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم نے آپ کو آج زحمت دی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تو سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے؟ جی بہت شکریہ علی مجھے یہ موقع دینے کے لیے. زکوٰۃ کا معاملہ اس طرح ہے کہ انسان 3 طرح کی چیزیں دولت کے اعتبار سے اس کے پاس ہوتی ہیں. ایک اس کے ایسٹس ہیں جس کو ہم ملکیت کہہ سکتے ہیں، ایک اس کی انکم ہے، اور ایک تیسری چیز جس کو ہم خزانہ کے طور پہ دفینہ خزانہ، اچانک یا پہلے دور میں غنیمت کے طور پر کچھ چیزیں اس طرح مل جاتی تھیں یا مختلف اس طرح جنگ میں یا اس طرح. جی ہاں، جن چیزوں کا یعنی باقاعدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہوتی. تو ایسٹس میں جو ملکیت کی چیزیں ہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز آپ نے خرید کر اپنا لی، اپنی ملکیت میں شامل کر لی، کوئی وراثت کے طور پر آپ کو ملکیت میں شامل ہوگی. اور انکم وہ چیز ہے کہ جو آتی ہے اور جاتی ہے، کوئی کام ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، سیلری کے طور پر آ رہی ہے. دولت کے اعتبار سے، انکم کے اعتبار سے مختلف چیزیں ایسی ہیں کہ جو یا تو آپ کو وراثت کے طور پر ملتی ہیں یا آپ کی انکم ہوتی ہے کاروبار، سیلری، جاب وغیرہ سے، دکان سے آپ کو مسلسل آتی جاتی رہتی ہے، خرچ ہوتی رہتی ہے. اور تیسری چیز جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ دفینہ یا خزانہ یا زمین سے کوئی چیز نکل آئے. اچھا، یہ جو ملکیت ہے، ملکیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ملکیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی چیز خرید کر رکھ لی، ملکیت میں شامل کر لی. اور کوئی چیزیں پروڈکشن کے اعتبار سے ہوتی ہیں، کاروبار میں وہ آتی ہیں اور کنزیوم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 الگ الگ کی نوعیت. اور زکوٰۃ کا جو ترتیب ہے کہ کن کن چیزوں پر فرض ہے، جس طرح یہ چیزوں کی نوعیت الگ ہے اس طرح ان کے احکامات بھی الگ ہیں. مثال کے طور پہ جو ایسٹس ہیں وہ چونکہ جیسے ہیں ویسے ہی پڑے رہتے ہیں. اور آج کل کی جو ایک اقتصادی صورتحال ہے اس میں انفلیشن وغیرہ کا سلسلہ بھی اس میں دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ پڑے رہنے کی وجہ سے بعض اوقات کم بھی اس کی قیمت ہوتی چلی جاتی ہے. تو بہرحال اس پر ایک اسٹیٹک سا سلسلہ ہے کہ وہ 2.5%، 2.5% جس کو کہتے ہیں، 2.5% زکوٰۃ اس پر فرض ہے. ایک انکم ہے. اب انکم میں ہوتا یہ ہے کہ 2 طرح سے انسان کماتا ہے چیزوں کو، بلکہ 3 طرح سے کماتا ہے، 3 طرح سے انسان چیزوں کو کماتا ہے. ایک وہ ہے کہ جس میں انسان کا لیبر اور کیپٹل، سرمایہ اور اس کی محنت دونوں چیزیں لگتی ہیں. جس میں سرمایہ اور محنت دونوں چیزیں لگیں اس پر 5% زکوٰۃ ہے. 5%، جی ہاں 5%، 5% زکوٰۃ ہے. جو ایسی ٹوٹل ارننگ یا ریونیو، جی ہاں جو آپ کی ریونیو ہے، آپ کا جو آپ کی انکم ہو رہی ہے، آپ کی جو بھی پروڈکشن سے جو آپ کو مل رہا ہے اس کے اوپر، چونکہ یہ انکم بیسڈ ہے نا، تو انکم کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں اس کی بات ہے. اچھا، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کا یا لیبر لگ رہی ہے یا آپ کا کیپٹل، یعنی یا محنت یا سرمایہ لگ رہا ہے. ایسی صورت میں اس میں 10% زکوٰۃ ہوتی ہے. اب ہم وہ جو میں نے کہا کہ تیسری چیز ہوتی ہے، اس کو آپ وہ دفینے خزینے وغیرہ کے اندر لے جائیں کہ آپ کو کوئی ایسی چیز مل گئی کہ جو دفن تھی، مدفون تھی، کہیں پر اچانک سے مل گئی. اس میں نہ ہی انسان کا کوئی ایفرٹ لگا ہے، محنت لگی ہے، نہ ہی اس کا کوئی کیپٹل لگا ہے، سرمایہ لگا ہے. تو اس صورت میں اس کے اوپر 20% زکوٰۃ ہے. تو یہ زکوٰۃ کی عمومی سی ایک صورتحال ہے. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہبہ کر دیتے ہیں، یعنی کسی نے کسی کو اپنا مکان ہبہ کر دیا یا کوئی گاڑی یا اس طرح کر دی، تو اس پہ بھی ٹیکس جو ہے یا زکوٰۃ جو ہے وہ اسی طرح ہی اپلیکیبل ہوگی جس طرح اس کی باقی چیزوں پر ہوتی ہے، یا وہ اس سے یعنی کہ استثنا ہوتا ہے اس میں؟ جی اس ہاں، کو یہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں، اس سوال کے 2 حصے ہیں نا، کہ ایک ہبہ کرنے والا ہے اور ایک وہ کہ جس کو ہبہ دیا ہبہ دیا گیا جا رہا ہے. جس نے دیا اس کی تو ملکیت سے خارج ہو گیا، اس کی تو باقی اب یہ اس کا تو رہا نہیں. تو جب آپ کے پاس کوئی دولت ہے ہی نہیں تو پھر اس کے اوپر نہ زکوٰۃ ہے، نہ ٹیکس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جس کو آپ دے رہے ہیں، تو جس کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے یہ ایسی چیز ہے کہ جو نہ ہی کسی ایفرٹ سے آئی ہے اور نہ ہی کسی لیبر سے آئی ہے اور نہ ہی کسی کیپٹل کے بدلے میں آئی ہے. تو اس کے لیے تو یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے دفینے کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کسی اس چیز کا ہے، تو اس کے اوپر وہ زکوٰۃ دے گا اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے اور یہ ہبہ بھی اتنا ہے کہ بھی اس کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، تو پھر یہ اتنا ہی 20% اس پر دے گا. جس نے دے دی اس کی تو ملکیت سے خارج ہوگی. یہ سارا تعلق ملکیت کے ساتھ ہے کہ آپ کس چیز کے مالک ہیں، اس چیز کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے.
ٹھیک. اچھا اس میں ایک سوال جو ہمیں بار بار موصول ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کرائے کے مکان میں رہنے لگ جاتے ہیں یا کسی آدمی نے مکان بنایا اور کرائے پہ دے دیا. اسی سوال کو آپ سپلیمنٹ کر لیں کہ اس نے کرائے پہ مکان جو ہے وہ دے دیا تو اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی کچھ جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا اسکالرس کا کہ نہیں ہوتی, کچھ کہہ رہے ہوتی ہیں, تو اس میں کیا ٹھیک رائے کیا ہے, یعنی کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یعنی وہ مکان جو آپ نے کرائے پر دے دیا تو اس میں دیکھیے نا کہ جو مکان یا جو بھی ملکیت, اصول اگر اس کو ہم دوبارہ سے دیکھ لیں, اصول یہ ہے کہ جو ملکیت ایسی ہے کہ جس کو آپ کنزیوم کر لیتے ہیں, کنزیوم نہیں, آپ جس کو انڈسٹریلائز کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے فیکٹری بنائی ہے تو اس کی پروڈکشن کے اوپر زکوٰۃ ہے. اس طرح اگر وہ جو پلازا ہے, وہ جو مکان ہے, وہ جو دکان ہے, وہ جو کوئی گراؤنڈ بھی ہو, اگر وہ کرائے پر دے دیا ہے تو اب اس وقت اس کی صورتحال ایک انڈسٹری کی طرح کی ہے کہ وہ ایک چیز پروڈیوس کر رہی ہے, اس پروڈکشن کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. مثال کے طور پر پلازا اٹ سیلف وہ آپ کی ملکیت میں ہو بھی ٹھیک ہے, وہ آپ اس کے مالک تو ہوتے ہیں, لیکن وہ ایک پروڈیوس کر رہا ہے. جیسے کہ کرایہ لیا جاتا ہے ویسے ہی اس کے اوپر خرچ بھی کیا جاتا ہے, اس کے مینٹیننس بھی ہوتی ہے, اس کے لیے آپ بہت سارے اخراجات اس کے ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں شامل کر لیں. تو جو ارننگ ہو رہی ہے وہ کرائے کی مد میں ہو رہی ہے یا کسی بھی دوسری مد میں ہو رہی ہے, اس ارننگ کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. یعنی اگر میں بالکل ہی سادہ لہجے میں بات کروں یا سادہ الفاظ میں بات کروں تو بات یہ ہوئی کہ آپ نے مکان بنایا اور جب تک وہ مکان کرائے پہ نہیں اس کو کوئی آدمی لیتا یا کرائے پہ نہیں وہ یعنی اس کا کرایہ نہیں آنے لگ جاتا تب تک اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی, وہ کنزیومر گڈ والا جو وہ اس میں ہے, تب اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ لینا شروع کر دیں گے. جب تک وہ آپ کے ایسٹ کے طور پر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر سال جیسے پورا ہوتا ہے تو وہ تو ایسٹ کے طور پر اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. جی ہاں, لیکن جب آپ نے اس کو اپنے تصرف سے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ آپ اس کے ساتھ بظاہر کوئی علاوہ دعویٰ نہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی نام اور ملکیت کے طور پر تو آپ کا ہوتا ہے, اس سے پروڈیوس ہونے والے جو فوائد ہیں وہ بھی آپ کے ہی اس کے بینیفٹ میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن وہ ہوتا کسی اور کے زیر استعمال ہے. تو اب جب اس کی حیثیت وہ بدل گئی ایسٹ والی, ایسٹ کو تو آپ نے محفوظ رکھا ہوا ہے نا یہاں پر, تو آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اب آج اس کی قیمت کیا ہے, تو اب اس کی کتنے اس کے اوپر زکوٰۃ بن سکتی ہے, اس کی کل قیمت کیا ہے, اس پر زکوٰۃ کیا ہے. جب آپ اس کو پلازا یا دکان یا کوئی بھی مکان کسی کو دے دیتے ہیں تو وہ ڈی ویلیو بھی ہوتا رہتا ہے, وہ یوز بھی ہوتا رہتا ہے, اس کے اندر مینٹیننس کے اخراجات بھی, ساری چیزیں اس کے اندر آپ شامل کر لیں تو آپ اس کو ایز این انڈسٹری, میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات زیادہ مناسب ہے. اور فقہا یا اور علماء کرام کی مختلف آراء بھی ہیں اس میں, لیکن زیادہ بہتر صورت جو سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب تک وہ کسی دوسرے کے تصرف میں ہے اور آپ کو اس میں سے صرف کرایہ آ رہا ہے, کچھ نفع آ رہا ہے, جی ہاں, تو وہ آپ کرایہ یا جو بھی آپ اس سے حاصل کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ زکوٰۃ دیں. اب یہ دیکھیے نا اس کو سمجھنے کے لیے کہ کرایہ دار جب کسی جگہ پر ہوتا ہے تو مالک مکان بغیر کرایہ دار کے ساتھ کسی معاہدے کے اس کو نکال بھی نہیں سکتا ہے. بالکل, اس کو وہ آؤٹ آف پروپورشن اس کے خلاف کوئی مطلب نہ وہ اس کے گھر میں گھس سکتا ہے, نہ اس پہ جا سکتا ہے, نہ اس کو بیچ سکتا ہے, نہ فروخت کر سکتا ہے. ایسٹ میں اور کرایہ پہ دی ہوئی چیز میں یہ بڑا فرق ہے. ملکیت کا جو تصور ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگرچہ پلازا کا یا دکان کا مالک ایونچولی وہی انسان ہے, لیکن عملی طور پر پریکٹیکلٹی کو اگر جا کر دیکھا جائے تو وہ اس انسان کے بجائے اس کا جو کرایہ دار ہوتا ہے, جو کرائے کے طور پر اس کے اندر رہتا ہے, وہ ایک طرح سے اس کی ملکیت میں ہوتا ہے اور کانٹریکٹ بھی ہو جاتا ہے, کانٹریکٹ ہوتا ہے دو پارٹیز کے درمیان جو ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کے دادا نے یا کسی کے نانا نے کوئی پراپرٹی لی آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے, اس نے ایک مخصوص قیمت دی اور وہ پراپرٹی لے لی. آج جب 20 سال گزر گئے ہیں یا 30 سال گزر گئے ہیں تو اس کی جو ملکیت میں جو اس کی جو کاسٹ ہے پوری, اس میں ایک اضافہ ہو گیا بیسکلی. تو اس میں ہم اس کو کس یعنی پیمانے پہ ہم اس کی زکوٰۃ دیں گے, جو کرنٹ ہوگی اس وقت یا جس قیمت پر وہ لیا گیا ہوگا اس وقت پہ, تو اس کا کیا سینیریو اس کا کیا ہوگا؟ جی علی, آپ نے اس میں اضافے کی بات کی, اس میں بعض اوقات کمی بھی ہوتی ہے, ڈیپریشیٹ ہوتا ہے. جی ہاں, ڈیپریشیٹ بھی ہوتا ہے اور کمی. جس طرح میں اپنا سوال کو قطع کلامی کے لیے معذرت, ایک سوال یہ بھی اس میں آپ ایک یہ بھی لے لیں سوال کہ گاڑی جو ہے ہم وہ گاڑی لیتے ہیں, ہم نے وہ گاڑی 5 سال بعد لی, وہ بھی اس کے جو ریٹس ہیں وہ ڈیپریشیٹ ہوتے ہیں اور اپریشیٹ ہوتے ہیں, تو وہ بھی بتا دیں کیونکہ وہ بھی ایک کنزیومر گڈ میں چیز آتی ہے. تو اس کو بھی اس کے ساتھ انٹرٹین کر لیں کہ کس طرح ہم ان دونوں کو وہ کریں گے. جی دیکھیے, اگر ہم آپ کے آخری سوال کو پہلے لے لیں, گاڑی انسان کی ضرورت کی چیز ہے, اس پر تو زکوٰۃ ہوتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں, گاڑی ایز این اینٹیک پیس, یا بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری گاڑیاں اس لیے خریدی جاتی ہیں کہ ایز این ایسٹ ان کو
رکھا جاتا ہے, ونٹیج کلاسک گاڑیاں ہوتی ہیں. جی ہاں, مختلف اس طرح کا کیا جاتا ہے, تو وہ ایک الگ وہ ہو جائے گا. لیکن جو آپ کا کور سوال ہے وہ یہ ہے, میرے سمجھا ہوں جیسے, کہ اگر اس میں جو کمی ہوتی ہے کسی بھی آپ کے ایسٹ میں, جو بھی کمی یا بیشی ہوتی ہے, کسی قیمت میں یا اس کی ویلیو میں جو کمی بیشی ہوتی ہے, اس کو کیا کیا جائے گا. بنیادی طور پر جس وقت زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے اسی وقت یہ تخمینہ لگایا جائے گا کہ اس وقت اس چیز کی کیا قیمت ہے. ٹھیک ہے. جب بہت بار اس طرح ہوتا ہے کہ زمین کوئی ایسی ہو کہ جس کے ارد گرد باقی زمینیں نہ بکی ہوں ایک زمانے سے, تو آپ اس کا کرنٹ پرائس یا وہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہوتے ہیں کہ بھئی آج کل اس جگہ پہ کیا قیمت ہے, اس کو کیا ہوگی. تو ہمیشہ انسان جو دیکھیے شریعت کا جو پورا فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو اس کا جو بساط ہے, اس کی جتنی کچھ طاقت ہے, جتنا کچھ اس کے لیے امکانات ہیں, اس کے اندر رہ کر وہ کام کرتے ہیں. آپ ایگزیکٹ اگر قیمت آپ کو نہیں بھی پتہ چل رہی کمی بیشی کا, تو آپ ایک اوور ویو کے طور پر اور خلوص نیت کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, یعنی پیسے بچانے کی خاطر نہیں, اللہ کے راستے میں دیا, اللہ کو دیا جا رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے دیا جا رہا ہے, تو کھلے دل سے کوشش کر کے احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کچھ تھوڑا بہت اضافہ کر کے اپنی طرف سے خلوص نیت کے ساتھ اس کی ایسی قیمت لگائیں کہ جس کو جو معقول ہو. ٹھیک ہے جی, میں معقول لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر یہ انفلیشن کا بھی آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ کتنی ہوئی ہے, بہت بار یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بھی قیمت ڈی ویلیو, چیز کتنی ڈی ویلیو ہو گئی ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس وقت کے مطابق, تو دیکھیے جس قیمت میں یا جس بھی صورت میں آپ زکوٰۃ ادا کریں, وہ پیسے ہوں, کوئی چیز ہو, یا جو کچھ بھی دے رہے ہیں, وہ بھی تو اس دور کے مطابق ڈی ویلیو ہی ہوتی ہے. یعنی اگر کسی کے دادا نے 100 سال پہلے, 50 60 70 سال پہلے کوئی جگہ خریدی ہے, وہ 10 روپے کی خریدی ہے, تو تب کے 10 روپے بھی تو کوئی اور چیز تھی, اور تب اگر اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی اور اس کی زکوٰۃ سپوزٹلی ہم کہیں کہ 50 پیسے بنتی, تو 50 پیسے بھی تو ایک بڑی چیز تھی. آج جب اگر آپ کسی کے اوپر جو پیسے دے رہے ہیں وہ فگر کے اعتبار سے اگرچہ بہت زیادہ لگ رہے ہوں, لیکن وہ اپنی ویلیو کے لحاظ سے یا اپنی پروڈکشن کے لحاظ سے تو اتنے ہی ہوتے ہیں. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے. لیکن جو انسان کا کام ہے بحیثیت مسلمان, جب ہم زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا ایک فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں, تو ہمیں احتیاط اور اخلاص نیت اور دیانتداری کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر کرنٹ پوزیشن پہ, جس زمانے میں, جس وقت میں, جس دور میں, جس تاریخ میں ہم, وہ جن حالات میں ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں, انہی کے مطابق اس کی قیمت کا اندازہ لگا کر وہ ادا کر لینی چاہیے. اچھا وقاص, مجھے جو آپ کی بات سے جو ایک تاثر ملا ہے یا جو مجھے سمجھ آئی, اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں یعنی لوگوں کے استعمال میں ہوتی ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی اور باقی چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یا کئی اور معاشروں میں بھی لوگوں کے 3-3 4-4 گھر ہوتے ہیں, یا انہوں نے 3-3 4-4 گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں, ان کے استعمال میں کافی گاڑیاں ہوتی ہیں, ونٹیج بھی ہوتی ہیں جیسے بات ہوئی, کلاسک بھی ہوتی ہیں. تو ان کو ہم کس پیمانے پر ناپیں گے, یعنی ان کو ہم زکوٰۃ ان پہ لگے گی, لاگو ہوگی, نہیں ہوگی, اس کو ہم کس طرح کریں گے؟ دیکھیے اللہ رب العزت کی شریعت چونکہ انسان کے دل سے مخاطب ہوتی ہے, اور اللہ کے دیے گئے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہر انسان کا دیانتدارانہ تقاضا ہوتا ہے. تو دیانتداری کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جن چیزوں پر میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں, وہ چیزیں میری ضرورت سے زائد ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیے اللہ رب العزت نے اصولی طور پر, اللہ کے نبی نے اصولی طور پر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ جو انسان کی بنیادی ضروریات سے متعلق چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب بنیادی ضرورت ایک مڈل کلاس بندے کی شاید وہ نہ ہو جو کسی اپر مڈل کلاس یا ایلیٹ کی ہوگی. اچھا, اب جب ضرورت کو لے کر ہم دیکھتے ہیں تو اگر ہم اپنے سماج کی بات کریں, بلکہ عموماً شاید انسانی مزاج اس طرح ہے کہ وہ جو اپنے سے زیادہ مالدار یا زیادہ بہتر زندگی گزارنے والے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے ہاں ایک خاص طرح کی دوری اس سے محسوس کرتا ہے. اس دوری کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جو سفرنگ, جو تکلیف یا زحمت دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں محسوس ہو رہی ہے, ہمیں مل رہی ہے, ان کو بھی ملنی چاہیے. یا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں جو لگژری ہے اس لگژری کو, یہ ان کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے. اب کس کی ضرورت ہے, کس کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے نبی نے, اللہ رب العزت نے یہ چیز انسان کے اوپر رکھ چھوڑی ہے. فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے. بالکل, یہ دیانتداری کا تقاضا, یہ خدا اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے.
اگر وہ دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ ایک چیز اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اللہ کو خالق و مالک سمجھ کر اس کا حکم پر عمل کرنے کی خاطر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں اس کی ضرورت سے تعلق رکھتی ہیں، تو ہم اصول کے مطابق یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بھئی یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیصلہ وہی کرے گا۔ ہم جو قرآن کا یا شریعت کا جو ایک حکم ہے اس کو دیکھ کر آگے چلیں گے کہ اگر انسان کی بنیادی ضرورت میں ایک گاڑی ہے تو وہ اس کی ضرورت ہے اس کی استعمال کی ہے، ایک گھر ہے تو اس کی ضرورت کا اور اس کے استعمال کا ہے، اور اگر وہ 10 ہیں تو وہ اس کے مطابق ہے۔ یہ فیصلہ کوئی دوسرا کسی دوسرے کے بارے میں نہیں کر سکتا ہے، کوئی زیادہ گاڑیوں والا کم گاڑی والوں کے بارے میں نہیں کر سکتا، کم گاڑی والا زیادہ گاڑی والے کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ یعنی خدا نے اصول دے دیا ہے اور امپلیمنٹ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ کی ضرورت کتنی ہے، بلا اس شبہ کے بعد جو ہے وہ بلا شبہ دیکھیے بنیادی انسانی ضرورت، گھر، مکان، رہائش، لباس، پیراہن، بیسک استعمال کے نیسیسٹیز زیورات، بیسک نیسیسٹیز جو بھی ہوتی ہیں۔ مثلا ایک زمانے میں یہ بات بڑی ہمارے ہاں چلتی رہی ہے کہ جن کے ہاں اے سی لگے ہوئے تو اے سی بھی بنیادی ضرورت سے زائد ہے، لیکن آج میرے خیال میں چونکہ یہ عام ہو گیا ہے تو بہت کم لوگ اس کو جو اس پر بات کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جو چیز عام شائع اور ضائع ہو جاتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی وہ جو ایک دوری سی پائی جاتی ہے انسان کے اندر، یا جو ایک ادرنیس کا ایک تاثر ہوتا ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اس کو ضرورت کے اندر استعمال کرے۔ تو بہرحال اصولی طور پر بات وہی ہے کہ جو یہ فیصلہ انسان خود کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال ہمیں بار بار موصول ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ کیا اسٹیٹ جبراً کسی سے ٹیکس لے سکتی ہے یا زکوٰۃ لے سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے اسٹیٹ والے معاملے میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں جواب نہیں دے سکتا۔ اصولی طور پر کسی بھی نظم اجتماعی کا جو بھی سربراہ ہے، وہ اسٹیٹ ہے، حکمران ہے، کوئی سوسائٹی کا بڑا ہے، کسی جماعت کا گروہ کا بڑا ہے، اسی کا حق ہے زکوٰۃ وصول کرنا اور ساری سوسائٹی، ساری ہیومن بینگ جو بھی اس کے انڈر ہیں یا ان کے علاوہ بھی ہیں جو ضرورت مند ہیں ان تک پہنچانا۔ یہ تو انہی کا کام ہے۔ اصولی طور پر اس اگر اصول کو دیکھا جائے تو یہ لگتا یہی ہے کہ یہ اسٹیٹ ہی نے لینا ہے اور اسٹیٹ ہی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لے اور اس کو استعمال کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ممالک میں یا بہت ساری سٹنگز میں، بہت ساری سوسائٹیز میں، بہت ساری جگہوں پہ، علاقوں میں یہ ایک جو اسٹیٹ ہے اور اس کا جو شہری ہے، سٹیزن ہے، اس کا آپس میں ٹرسٹ کا لیول اتنا نہیں رہتا۔ اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ موقع، یہ اپرچونٹی، یہ چانس دیا جانا چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کو از خود کہیں پر اگر بہتر سمجھتے ہیں تو وہ استعمال کریں، جہاں سے جس ادارے، جس آرگنائزیشن یا جس بڑے عالم، فقیہ یا جس بھی قسم کے اپنے ذمہ دار یا لیڈر رہنما کے ساتھ ان کا اطمینان والا معاملہ ہو، ان کی ہدایت کے مطابق وہ اس کو استعمال کریں۔ ورنہ اصولی طور پر یہ اسٹیٹ ہی کا کام ہے، نظم اجتماعی کے سربراہ کا کام کہ وہ اصول کرے اور آگے۔ یعنی کہ وہ بیسیکلی اسٹیٹ لے سکتی ہے، یعنی ان سے بالکل ٹھیک ہے، نظم اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے اور جو بھی چیزیں بیسک ضروریات کو اسٹیٹ کو اسٹیٹ رن کرنی ہے۔ یعنی آپ ایک کانٹریکٹ بھی کر رہے ہیں نا اسٹیٹ سے کہ آپ، یعنی کہ میں آپ کو یہ دوں گا، اس کے بعد آپ مجھے سیکیورٹی دیں گے، بالکل ہیلتھ فیسلٹیز دیں گے، تو ہیومن ڈیولپمنٹ ہوگی، ان کی ضروریات ہوں گی، ان کے آج کل آپ کے سوال اس اگلی بات سے میرے ذہن میں آیا کہ ایک بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ یہ بھی سمجھا گیا ہے کہ کہیں زکوٰۃ خیرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مسجد، مدرسے، دینی اداروں کو ہی صرف دیں، اور یا شاید یہ ہماری یہ جو گلی پکی کرنی ہے یا نالی پکی کرنی ہے یا جہاں پر ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ نکاسی یا آب کا سلسلہ کرنا ہے، یا ہیومن ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں انفراسٹرکچر ہے، جی انفراسٹرکچر ہے، ان پر کہیں جو ہے یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط تاثر ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد ہی یہ ہے کہ سوسائٹی میں رہنے والے وہ لوگ جن کو یہ والی سہولیات، انسانی بنیادی ضروریات یا سہولیات حاصل کرنے کی جن کے پاس طاقت ہے، وہ اپنی اس طاقت کو شیئر کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ اور اس کو اتنا پھیلا دیں کہ جو از خود نہیں حاصل کر سکتے ان تک یہ سہولیات پہنچ سکیں۔ تو اس میں انفراسٹرکچر، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور ہمیں کافی، یعنی لوگوں نے بار بار یہ سوال پوچھا بھی ہے، اور اس پہ ان کا یعنی کہ سوال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک تو قرآن میں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میل اور کچیل ہے زکوٰۃ جو ہے، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم کیوں دیں، یعنی وہ کہتے ہیں زکوٰۃ جو ہے وہ سوسائٹی کو پروگریس نہیں کرنے دیتا، یعنی آپ نے ایک انسان کو جو ہے وہ مثال کے طور پہ زکوٰۃ پہ لگا دیا اور کما نہیں سکتا، اور اسی کے ساتھ آپ سپلیمنٹ سوال یہ لے لیں کہ زکوٰۃ جو ہے، یعنی مثال کے طور پہ ایک یعنی زکوٰۃ چند پیسوں سے آپ
ایک آدمی کی یا 2 آدمیوں کی مدد کر لیں گے. لیکن اگر آپ وہی انویسٹ کر لیتے ہیں یا کچھ اس طرح کا سسٹم کر لیتے ہیں کہ اس سے یعنی پروفٹ یا ریونیو یا منی جنریٹ شروع ہو جائے تو وہ زیادہ فیزیبل نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ کسی بندے کو جو ہے وہ ہاتھ میں اس کا زکوٰۃ دے دیں. جی پہلی بات کہ یہ زکوٰۃ کو میل کچیل کہا گیا ہے یہ میرے معلومات کے مطابق کوئی زیادہ درست بات نہیں ہے. اس طرح کی جو ہدایات شریعت میں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں وہ دراصل اسی سینٹیمنٹ کو ختم کرنے کے لیے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یا انسانوں کی زیادہ تعداد اسی انتظار میں بیٹھی رہ جائے کہ چلو زکوٰۃ ملے گی, چلو خیرات ملے گی تو میں از خود کوئی کام نہ کروں, میں از خود کوئی اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کروں, ایفرٹ لیس نہ ہو جاؤں. اسی کو روکنے کے لیے اس طرح کی تعلیمات دی گئی ہیں. وہ ان کو دعوتی اور تبلیغی قسم کی تعلیمات کہا جاتا ہے کہ یہ ہر ایک دیکھیے یہ لینے والے سے متعلق ہیں, دینے والے سے متعلق کم ہوتی ہیں. یہ انکریج کرنے کے لیے ان کو کچھ کریں. جی جیسے کہ کہا گیا کہ بھی لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور حدیث نبی متفق علیہ حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, کہ جو قوی طاقتور یعنی ہر اعتبار سے طاقتور, صرف جسمانی طور پر نہیں, سوشل اس کا جو سٹیٹس ہے اس حساب سے بھی, اپنے رہن سہن کے لحاظ سے بھی بہتر ایمان والا زندگی جو گزارنے والا انسان ہے وہ اللہ کے ہاں کمزور انسان, کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. یہ ساری تعلیمات اسی لیے ہیں کہ سوسائٹی کا کوئی بہت بڑا حصہ یا چھوٹا سا حصہ بھی بیکار نہ ہو جائے, بیکار ہو کر کسی مدد خیرات ہی کے انتظار میں نہ بیٹھ جائے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ میں دینے والا یہ سوچوں کہ ان کو کہیں کمتر سمجھوں. دیکھیے بار بار یہ بھی کہا گیا کہ بھی دیتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ تم کہیں کوئی بڑی چیز ہو دے رہے ہو اور لینے والا کہیں کمتر ہے, بلکہ یہاں پر تعبیر, قرآن کی تعبیر کتنی خوبصورت ہے, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ایسا کون ہے جو اللہ کو قرض دے. یعنی جب آپ کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے لینے والے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے خود اللہ کو دیا جا رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اس کو کمتر سمجھنا یا یہ سمجھ کر اس کا انکار کرنا, جیسے بعض گروہوں یا بعض نسلوں کے بارے میں ہمارے ہاں مشہور ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی یا ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. اس کے پیچھے یہ والا کانسیپٹ ہے کہ کہیں یہ گندی چیز ہے اور ہم تو اعلیٰ برتر نسل ہیں تو ہمارے ساتھ میل کچیل جو ہے یہ, جی یہ بات غلط ہے. دوسری بات جو آپ کے سوال کا حصہ ہے کہ اگر زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ جو بنتی ہے, مثال کے طور پر اگر کسی کی زکوٰۃ 1 لاکھ روپے بن رہی ہے تو بجائے کہ 1 لاکھ روپے لوگوں کو دے دے یا کسی بھی جگہ پر کسی آرگنائزیشن کو دے دے, کسی فلاحی کام میں لگا دے, اس کے بجائے اگر اس کو کاروبار میں لگائے اور کاروبار میں لگا کر یہ کوشش کرے کہ بھئی اس سے ماہانہ, سالانہ, روزانہ کی بنیاد پر جو انکم پروفٹ ہوتا رہتا ہے وہ روزانہ ہی لوگوں کو دے اور زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گی. اس کو علماء کرام نے صحیح نہیں قرار دیا. زکوٰۃ دینا از خود اپنی جگہ پر جتنی وہ بنتی ہے اسی طرح دینا یہ فرض ہے, یہ فریضہ ہے. مثال کے طور پر 5 وقت کی جو نماز ہے اس میں جو رکعتیں ہیں ان کو انہی اوقات میں اور اسی وقت میں اسی ترتیب سے پڑھنا یہ فرض ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھئی میں بجائے اس کے کہ بھئی صبح فجر میں اٹھ کر 2 رکعت فرض پڑھوں, میں اس طرح کر لوں گا کہ میں جب سورج چڑھ جائے گا سکون سے اٹھ کر 10 رکعتیں پڑھ لوں گا, تو یہ 10 اور 2 کا اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو فریضہ جو حکم ہے اس کی اصل تو ختم ہو جائے گی. تو فریضہ تو یہی ہے کہ جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو آپ ادا کر دیں. مجھ سے کسی صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا تو میں نے انہیں یہ رائے دی تھی, یہ میری قطعاً ذاتی رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن مجھے یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم جب زکوٰۃ فرض ہو تب یہ فیصلہ کریں کہ آج مجھ پر جب یہ 1 لاکھ روپے زکوٰۃ فرض ہو گئے تو میں یہ ادا کرنے کے بجائے اس کو کسی انویسٹمنٹ میں لگا دوں. میں سال بھر پہلے ہی کچھ رقم, وہ اگر لاکھ ہے, 1.25 لاکھ ہے, 50,000 جتنی بھی ہے, اس کو وقت سے بہت پہلے ہی اپنی ہی ذاتی پیسوں میں سے نکال کر اس کو انویسٹ کر دوں, یہ سوچ کر کہ جب میرا زکوٰۃ کا وقت آئے گا تب میں میری جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اگر اس میں سے ہو رہی ہے یا اس سے بڑھ رہی ہے وہ تو میں دوں گا ہی دوں گا, لیکن اگر زکوٰۃ بڑھ رہی ہے اور اس میں نقصان ہو گیا ہے, کم ہوگی, تو بھی میں وہ زکوٰۃ الگ سے بھی دوں گا. یعنی آپ کا اپنی انویسٹمنٹ ہوگی, یہ زیادہ بہتر رہے, احتیاط بھی اسی میں. ہمارے یہاں یہ کامن پرسیپشن ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے گی ان کے پھٹے کپڑے ہوں گے, برے حال ہوں گے, بھوک افلاس کا ان کے گھر میں یعنی کہ ہر طرف بھوک و افلاس ہوگی,
یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں, یعنی بالکل ان کو کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں. ایک تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی, اسی کے آپ سپلیمنٹ یہ لے لیں کہ اپنے جو عزیز و اقارب ہیں, ہمارے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ذرا معیوب سمجھتے ہیں انہیں, یعنی ہماری سوسائٹی میں, تو ان کو بھی دی جا سکتی نہیں دی جا سکتی. اور اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ لے لیں کہ 2.5% ہی میکسیمم یا منیمم ہے. دیکھیے جہاں تک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے, جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ زکوٰۃ لینا نظم اجتماعی کا جو بھی سربراہ ہے, اسٹیٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے, اس نے لینی ہے اور لے کر ایکولی جتنی بھی ضرورت مند ہیں. اور اس میں بھی زیادہ بہتر راستہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کی جائے کہ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ پوری سوسائٹی کو اوور آل ملے اور سوسائٹی اجتماعی طور پر اپ لفٹ ہو. یہ زکوٰۃ کا پورا مقصد یہی ہے, فلسفی یہی ہے. جی ہاں, اس گول کو ہی اچیو کرنا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس گول کو اچیو کرنے کا جو ایک معاملہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت آسان کام ہو. ایک مثال بڑی ہمارے ہاں معروف ہے روایت کے طور پر, میں اس کی صحت اور ذوف وغیرہ سے بحث نہیں کروں گا, کہ فرمایا گیا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوں گے, اور پھر اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارا اس نتیجے تک پہنچنے کا جو عمل ہے وہ اس وجہ سے ہوگا کہ آپ زکوٰۃ دیتے چلے جائیں گے. یہیں سے یہ کانسیپٹ بھی ڈیرائیو ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ زکوٰۃ نہیں دی جا رہی تبھی حالات ایسے ہیں. اس کو تھوڑا سا میں اٹیچ کرنا چاہوں گا اپنی بات کے ساتھ کہ یہ جب کہا گیا کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے حالات ایسے ہو جائیں گے, تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے, انہوں نے جب یہ فرمایا ہے, تو زیادہ نیک لوگ اور زیادہ ہمارے تاثر کے مطابق زیادہ بہتر لوگ تو حضور کے زمانے اور پھر ان کے قریب کے زمانے کے لوگ تھے. تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضور کے زمانے میں یا ان کے بہت قریب کے زمانے میں یہ والا معاملہ ہو جاتا اور ہر جگہ پر یعنی کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہ بچتا. فتوحات بھی ہوئیں اور لوگ دیتے بھی تھے. صحابہ کرام سے ہم یہ توقع تو نہیں کر سکتے کہ وہ زکوٰۃ کہیں خدا نخواستہ منع کرتے, دیتے تھے. کتابیں بری پڑی ہیں اس ریکارڈ سے. یعنی یہ والا جو گول اچیو ہوا تو یہ بنو امیہ کے زمانے میں بہت بعد میں جا کر اچیو ہوا. تو اتنا وقت کیوں لگا؟ آیا درمیان میں لوگ زکوٰۃ دیتے نہیں تھے؟ نہیں, زکوٰۃ دیتے تھے, لیکن زکوٰۃ لینا اور دولت کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنا اور اس کو بہتر سے بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچانا, یہ پوری ایک سائنس ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اسٹیٹ لے یا نظم اجتماعی کا سربراہ لے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اسٹیٹ ہے یا نظم اجتماعی کا سربراہ ہے اس کے پاس پورا ایک ویژن ہوتا ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو پچھلے سال یا اس مہینے میں یا اس دور میں یا اس ٹینور میں کہاں سے کہاں تک پہنچایا, آگے کہاں تک پہنچانا ہے, اور ایک سیکوینس میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اسی لیے اس کو اسٹیٹ کا حق بھی قرار دیا گیا ہے. اب آ جاتی ہے بات کہ بھی وہ غریب ترین بندہ دیکھنا یا گسا پیٹا ہوا. اب اس تاثر کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ انتہائی معذرت کے ساتھ بہت سارے فنکار یا بہت سارے, مجھے پتہ نہیں یہ لفظ استعمال شاید نہیں کرنا چاہیے, لیکن بہت سارے ایسے لوگ جو کہ مستحق نہیں ہوتے لیکن وہ اپنی شکل و صورت اور ایک خاص طرز و انداز اختیار کر کے ان دنوں میں بہت زیادہ نظر آنے لگتے ہیں. جن دنوں میں لوگ زکوٰۃ مثال کے طور پہ رمضان میں وہ ادا کرتے ہیں تو وہ سامنے نظر آنے لگتے ہیں. یہی وہ غلطی ہے کہ جس سے بچنا چاہیے. زکوٰۃ دراصل آپ کے ارد گرد رہنے والے تمام انسانوں کا حق ہے. جب میں لفظ استعمال کروں تمام انسانوں میں, تو اس میں مسلمان بھی آ جاتا ہے, کافر بھی آ جاتا ہے, مشرک بھی آ جاتا ہے, یہودی بھی آ جاتے ہیں, عیسائی بھی آ جاتے ہیں, مسیحی برادری بھی آ جاتی ہے, ہندو برادری بھی آ جاتی ہے, تمام اقلیتیں آ جاتی ہیں. ہر طرح کے وہ لوگ جو کہ مالی حیثیت میں یا اپنی زندگانی کی جو ایک پوزیشن ہوتی ہے اس حیثیت میں اگر زکوٰۃ کے کسی مدد کے مستحق ہے, مالی مدد کے مستحق ہیں, تو وہ سارے اس کے قطع نظر ان کی نسل کے, قطع نظر ان کے مسلک کے, قطع نظر ان کے مسلک کے, یہ ساری چیزیں ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں. اچھا, قطع کلامی کے لیے معذرت, یہ جو سوال ہے یہ ہم نے یعنی کہ بچا کے رکھا کیونکہ بہت ہی پوچھا جانے والا سوال ہے. اس میں جو ایک اور سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹارٹ اپ کلچر کا سنا ہوگا. پوری دنیا میں ایک اسٹارٹ اپ کلچر ہوتا ہے, گورنمنٹ پیسے دیتی ہے کہ لوگ اپنے بزنس شروع کریں. تو ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے پاکستان میں کہ ہم ایک میوچل ٹرسٹ یا کو فنڈ یعنی ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے وہ بنائیں جس میں لوگ اپنا آئیڈیا لے کے بجائے کہ ہم ان کو پیسے دے دیں یا ان کی مالی مدد کر دیں. وہ میں نے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے پھر بعد میں پیسوں کا, تو ہم کیوں نہ یہ کریں کہ ان کو کوئی ایسا بزنس شروع کر دیں یا ان کا کوئی آئیڈیا ہے اس پہ ہم انویسٹ کر دیں, کوئی اسٹارٹ اپ کو ہم ان کا کوئی ایسا کھڑا کر دیں کہ
جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں ان کا بھی ایک اثر ہو جائے. اور بہت اچھا سوال ہے. میں دوبارہ بنیادی جو نقطہ ہے اس کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا. یہ جتنی بھی چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں یہ ساری چیزیں ہیومن ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں, اور زکوٰۃ کا مقصد یہی ہے کہ اسی طرح کی چیزیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ والی چیزیں اگر انڈیویجولی چلتی رہیں گی تو آپ کی ایک سوسائٹی میں یا آپ کے حلقے میں تو یوں لگ رہا ہوگا کہ ہم کہیں بہت تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بڑھوتری میں آپ کا رخ مشرق کی جانب ہو اور آپ کے پڑوس کی جو سوسائٹی ہے اس کی بڑھوتری کا رخ مغرب کی جانب ہو. ایونچولی سوسائٹی ایک دوسرے سے ملنے اور اکٹھے اپ لفٹ ہونے کے بجائے بالکل مزید تتر بتر ہوتی چلی جاتی ہے. ان کے نقصانات ہوتے ہیں بہت سارے. میں یہ بالکل سوشل سائنسز کے لحاظ سے ایک چیز ذکر کروں, یہ مذہبی لحاظ سے نہیں کر رہا ہوں, کہ ان ساری چیزوں کو اگر آپ مذہبی حکم کو رکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے اور اس کا مقصود کیا ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کو ایز اے ہول جو ہے نا اچیو کرنا زکوٰۃ کا مقصود ہے. اسی لیے اسٹیٹ کو اس کا مستحق قرار دیا ہے کہ وہ اوپر بیٹھ کر سارے اشاریوں کو, اس کے پاس اتنی استعداد ہے, ان کے پاس انتظامیہ ہے, ان کے پاس وسائل ہیں, ان کے پاس تحقیق کی جا سکتی ہے, یعنی پورے ایک مشینری ہے نا. کہاں پر 2 لوگ یا کہاں پر 10 لوگ یا کہاں پر 50 گھرانوں کی ایک سوسائٹی یا کوئی ایک آرگنائزیشن. میں ہرگز آرگنائزیشنز کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, ان کا کردار اپنی جگہ پر ہے, اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اور میرے خیال میں اسی کے مطابق چلنا بھی چاہیے. لیکن ادروائز جو اللہ کا حکم ہے اور اس کی مصلحت ہے وہ سامنے لانا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ جب آتی ہے اوپر سے وہ سارے اشاریوں کو دیکھ کر ضروریات کی ترجیحات کا تعین کر کے اگر سوسائٹی کو آگے لے کے جانے کے لیے آپ کے زکوٰۃ کا, مسلمانوں کا, انسانوں کی زکوٰۃ دی گئی زکوٰۃ کو استعمال کرتی ہے تو امید یہ رکھی جا سکتی ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے بھی دیانتداری کے ساتھ یہ کام کیا جائے اور دینے والے بھی دیانتداری کے ساتھ اپنے اپنے جو زکوٰۃ ان کا حق بنتا ہے وہ دیں. تو یہ دونوں چیزیں مل کر ایونچولی پوری سوسائٹی کو اپ لفٹ کرنے کا وہ بنیں گے, سبب بنیں گے. جب یہ ہوگا تب پھر اسی کے لیے اسٹیٹ, یہ جو آپ نے کہا کہ مختلف بزنس کے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں, لوگوں کے لیے کاروبار کے مائکرو فائنانسنگ کے ہو سکتے ہیں, لون سکیم ہو سکتی ہے, مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں سوسائٹی میں, ادارے بنائے جا سکتے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں پھر کی جا سکتی ہیں اور میرے خیال میں درست ہوں گی. اچھا, مجھے یہاں پہ ایک اور بات کی طرف میرا دھیان گیا کہ جب ہم یہ لون سکیم وغیرہ کا لفظ استعمال ہوا, دیکھیے مسلمان کا, ہم لفظ مسلمان استعمال کریں لیکن میں اس کو کہوں گا کہ انسانوں کے اوپر حق یہ ہے کہ اگر کوئی مقروض ہے یا اگر کوئی کسی تکلیف پریشانی میں مبتلا ہے اور اس کا کوئی بھائی دوسرا جس کے پاس یہ طاقت ہے, یہ استطاعت موجود ہے کہ وہ اس کو قرض دے سکتا ہے, تو اس کو ضرور قرض دینا چاہیے. اس کے لیے خیرات, صدقات, زکوٰۃ وغیرہ کے کسی خاص بندش میں بندھنا کوئی ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں کہ زکوٰۃ ہی میں سے نکال دیا جائے, اس کو قرض دے دیا جانا چاہیے. یہ انسان کا انسانیت کے اوپر حق ہے, یہ اخلاقی تقاضوں کے مطابق, جیسا کہ استاد غامدی بھی اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ انسانوں کو ایک انسان کو دوسرے انسان کو جو لون دینا ہے یہ اس کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے اور یہ دے دینی چاہیے. اس کے لیے کسی زکوٰۃ صدقات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اس میں ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اور شاید میرے خیال استاذ کا بھی یہی موقف ہے, کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ عام پرسیپشن ہے لوگوں میں کہ جو زکوٰۃ دے دی اب ہم اسٹیٹ کو کوئی اور ٹیکس نہیں دیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کموڈیٹیز پہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی ہوتی ہے, تو اس کو ہم کس طرح کریں گے کہ ہمیں دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا صاحب کا؟ دیکھیے, استاد غامدی کا جو تصور ہے یا انہوں نے جو بات کہی ہے اس کو جیسے کہ میں سمجھوں بے تفصیل, تو میں اس کو یوں اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ٹیکس جب اسٹیٹ لیتی ہے تو اسٹیٹ اس کے بدلے میں اپنے شہریوں کو کچھ سہولیات فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں اگر ماضی میں زکوٰۃ کی ایک متعین مقدار اسٹیٹ لیتی تھی اور اس کے بعد مزید ٹیکس شہری اگر نہیں بھی دیتے تھے تو وہ خدا کے ہاں مجرم نہیں ہوتے تھے. تو جہاں تک میری معلومات ہیں اسٹیٹ بھی اپنے عوام کو اتنی سہولیات مہیا نہیں کرتی تھی جو کہ آج مہیا کی جاتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, تجارتی قافلے زمانے میں جب جاتے تھے تو ان کو اتنی زیادہ ان کے مال اور دولت کی اتنی زیادہ حفاظت کا ممکن نہیں تھا نا, کیونکہ وسائل موجود نہیں تھے. اسٹیٹس بہت اچھی تھیں, بہت فلاحی بھی کہا جاتا ہے تھیں,
لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, آپ پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اچھا خاصا ایک مسئلہ ہوتا تھا. پھر آنے جانے ہم تو رفت کی جو ذرائع تھے, جو راستے تھے, وہ بھی کوئی اتنے اچھے اتنے بہتر نہیں تھے. اس طرح مفت تعلیم کا بندوبست بھی ہر ایک کے لیے اس طرح نہیں تھا. اس طرح صحت کی سہولیات بھی مستقل طور پر فراہم کرنا ہر ایک کو یہ بھی ممکن نہیں تھا. جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ اسٹیٹ, آپ کوئی ایک اسٹیٹ کسی دوسری اسٹیٹ سے جب کوئی تجارتی مال منگواتی ہے یا لیتی ہے, لینے دینے کے لیے کچھ لوگ کرتے ہیں, ایونچولی وہ انڈیویجولز کے پاس آتا ہے. یعنی کچھ انویسٹرز ہوتے ہیں جو ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے کوئی پیسوں چیزوں کی تجارت اور لین دین کرتے ہیں, لیکن اگر ان کے پیچھے اسٹیٹ نہ ہو تو یہ تجارت ممکن نہیں ہوتی ہے. پہلے تو اس طرح ممکن نہیں تھا, اور نہ ہی پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ اگر کسی تاجر نے کسی دوسری اسٹیٹ سے یا کسی دوسرے ملک سے کچھ لینا دینا ہے تو کیا اس کو قرض میں ملتا تھا؟ نہیں, نقد لین دین ہوتی تھی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گزشتہ زمانے میں اگر ایک متعین زکوٰۃ کی مقدار کے بعد اسٹیٹ کو مزید ٹیکس وغیرہ لگانے کی یا اجازت کہیں نہیں تھی, یا پھر لوگ اس کے ریزسٹنس کرتے تھے, تو اس میں یہ نقطہ شامل ہے کہ اسٹیٹ بھی اتنی زیادہ سہولیات فراہم نہیں کرتی تھی جیسے کہ آج کل کی اسٹیٹس کرتی ہیں. آج کل کی مری سے مری جو ریاست ہے, یعنی بہت خراب ترین جو ریاستیں جن کو سمجھا جاتا ہے, وہاں پر بھی کمپیئر ٹو پاسٹ بہت ہی زیادہ سہولیات میسر ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے علاوہ اگر ریاست سمجھتی ہے کہ کوئی اس طرح کی ٹیکسیشن ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں اور وہ عوام پر لگاتی ہیں اور وہ کوئی بہت زیادہ جابرانہ بھی نہیں ہے, تو اس کا امکان ہے, اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. اب بات یہ آ گئی کہ جس بندے سے, جس انسان سے ٹیکس کے طور پر ریاست نے کچھ وصول کر لیا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کا زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ مثال کے طور پر 50,000 روپے بنتی ہے, جبکہ ٹیکس کی مد میں وہ آلریڈی 50,000 یا اس سے کم یا زیادہ دے چکا ہے, تو اب وہ اپنی کنڈیشن کو دیکھ کر وہاں دوبارہ بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ دیانتداری کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ دیکھے کہ آیا اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی باقی بچا ہے کچھ دینے کے لیے زکوٰۃ یا نہیں. اگر اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے پھر تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے. اگر کچھ بچتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ بچا ہوا بمشکل اتنا ہی ہے کہ جتنا میں ٹیکس دے چکا ہوں اس کے مزید بعد اگر میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو میں نقصان خسارے میں جا رہا ہوں, تو وہ نہ دیں. یعنی وہ جو ٹیکس کی صورت میں گیا ہوئے وہ زکوٰۃ کی مد میں منہا ہو سکتا ہے, یہ جائز ہے. لیکن اگر وہ دے دیں تو احتیاط اور اللہ کے راستے میں دی جانے والی چیز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں آپ نے کافی حد تک کلیریفائی کر دی اس چیز کو, لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے, اس میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور ان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے, لیکن وہ صرف یہ کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں کہ جی اسلام میں تو صرف 2.5% زکوٰۃ ہے اور میں اس سے زیادہ نہیں دوں گا. تو ان لوگوں کا پھر وہی ہے کہ ان کو اپنا یعنی کہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو کل کو, دیکھیے اللہ رب العزت نے جو مقدار زکوٰۃ کی متعین کی ہے, یا اس کو میں یوں کہوں کہ جس مقدار کے اوپر باز پرس ہوگی کہ قیامت والے دن جس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے میں مجرم ٹھہرایا جاؤں گا, اور اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے, مبادہ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مجھے سزا مل سکتی ہے, خدا کا عتاب مل سکتا ہے, وہ مقدار یہ ہے کہ 2.5% اس پر, 5% اس پر, 10% اس پر, 20% اس پر, ٹھیک ہے. اور مال مویشی کی ایک الگ ترتیب ہے, وہ اس کے مطابق وہ تفصیلات موجود ہیں. تو یہ تو وہ کم از کم مقدار ہے. اس سے زیادہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے یا دے سکتا ہے تو ونس اگین یہ اللہ کے ہاں اللہ کی رضا کے لیے بہتر سے بہتر کرنا چاہیے, اچھے سے اچھا کرنا چاہیے, کہ ایک ایمان کا تقاضا ہے اور ایک احسان کا تقاضا ہے. ایمان کا تقاضا تو کم از کم یہ دینا ہے, احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی زیادہ ہو سکے, جتنے بہتر سے بہتر انداز میں ہو سکے, جتنے اچھے سے اچھے انداز میں ہو سکے وہ دے دی جانی چاہیے. اچھا, اس میں ہمیں سب سے زیادہ آپ کہیں کہ اگر آپ کو لسٹ بنائیں تو جو سب سے زیادہ سوال موصول ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ غیر مسلموں کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ یا فطرانہ نہیں دیا جا سکتا کہ کیونکہ وہ نان مسلمز ہیں اور ان کو آپ نہیں دے سکتے. اسی طرح ہماری جو نگلیکٹڈ کمیونٹیز ہیں جس میں ٹرانسجینڈرز ہو گئے یا دوسرے یعنی جن کو آپ کمین کہتے ہیں, ان کو بھی لوگ جو ہیں وہ نہیں دیتے. اور قربانی میں بھی اسی طرح ہی آپ دیکھتے کہ ان کو قربانی بھی نہیں دی, یعنی لوگ ان کے گھر قربانی بھی نہیں بھیجتے. تو اس میں یعنی کہ کیا ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, سوسائٹی ایز اے مسلم ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس پہ؟ دوسرے لفظوں میں آپ کے سوال سے میں یہ سمجھا ہوں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے علاوہ باقی لوگوں کو کہیں نہ کہیں یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسانیت کے لیول سے کچھ تھوڑا کم سمجھا جاتا ہے, یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم انسانی ہمدردی ان کے بارے میں نہیں رکھتے. دیکھیے جب یہ بات کہی گئی یا اصولی طور پر
کہ زکوٰۃ اصل میں اسٹیٹ لے گی، تو ظاہر ہے اسٹیٹ اس لیے تو نہیں لیتی کہ یہ وہ لے گی اور اپنے کسی کام میں استعمال کرے گی، وہ اس لیے لے گی کہ اسٹیٹ کے ہاں جتنے بھی لوگ نیچے رہتے ہیں، دیکھیے کہیں پہ پیدا ہونا اور کسی عقیدے کا مالک ہونا، حامل ہونا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنا پڑوسی نہیں تبدیل کر سکتے۔ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں، ہمارا پڑوسی اگر وہ غریب ہے تو وہ کیا ضروری ہے کہ وہ کسی خاص مذہبی پس منظر سے ہو تبھی وہ آپ کی ہمدردی کا مستحق ہوگا؟ قطع کلام کے لیے معاف، یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے نیشن سٹیٹس اب بن گئی ہیں تو اس میں جو مائنورٹی اور میجورٹی کا جو کانسیپٹ ہے سچ اس طرح ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یعنی ہماری پولیٹیکل پس منظر میں ہم وہ بات ایک اور طرف بھی چلی جائے گی، لیکن بہرحال یہ سٹیزن کے طور پر یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، شہری کے طور پر یہ ریاست میں رہتے ہیں، سب کے حقوق جو برابر ہیں جی ہاں، اور شریعت نے ایسی کوئی پابندی کہیں پر نہیں لگائی کہ آپ کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یا آپ کسی اس لفظ کو اگرچہ غلط معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق لغوی اعتبار سے یا لغت کے اس میں مراسی وہ غلط لفظ نہیں ہے، اس کے ساتھ کنوٹیشن ہم نے غلط جوڑ دی ہے، وہ ایک خاص شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے، ان کو کم سمجھنا، کمتر سمجھنا انتہائی غلط بات ہے، ان کا پیشہ کسی پیشے کی وجہ سے کوئی کم یا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال مراسی کو نہ دینا، خواجہ سرا، ٹرانسجینڈرز کو نہ دینا، یہ سارے غلط تصورات ہیں۔ انسان کا، مسلمان کا حق یہ ہے کہ وہ جب زکوٰۃ ادا کرے اس نیت سے ادا کرے، خواہ وہ اسٹیٹ کو دے رہا ہو، کسی آرگنائزیشن کو دے رہا ہو، یا پرسنلی انڈیویجولی کسی کو دے رہا ہو، اس کا اس نیت، اس ارادے کے ساتھ دے کہ یہ انسانیت کا اس کے اوپر حق ہے، اس انسانیت کا جو اس کے قریب ہے۔ اب جب قریب کی بات آتی ہے تو اس میں اس کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، اس کے محلے دار آ جاتے ہیں، اس کے پڑوسی آ جاتے ہیں، جتنے قریب۔ اچھا، میں اس بات سے رشتہ داروں سے یاد آیا کہ ہمارے ہاں یہ بھی تصور ہے کہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ بھی بالکل غلط تصور ہے۔ سب سے زیادہ حق انسان کے اوپر اس کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، کیونکہ رشتہ دار آپ کے قریب ہیں، اور یہ انتہائی بد اخلاقی کسی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے قریب کے لوگوں کو چھوڑ کر دور کے لوگوں کو پہلے ٹارگٹ کریں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو پہلے دیں، پھر ان کے بعد مزید جتنا بھی آپ کا حلقہ بڑھتا چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے چلے جائیں، اور اس میں قطع نظر اس سے کہ ان کا مسلک کیا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، ان کی نسل کیا ہے، ان کی اوریجن کیا ہے، ان کا تعلق کس شعبے سے ہے، وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے ہیں، صرف ایک بنیادی شرط ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہو، اور استحقاق زکوٰۃ کا تعلق غربت سے ہے، ضرورت مندی سے ہے، یا اگر آپ انڈیویجولی اس کو فائنڈ آؤٹ کر کے کرتے ہیں، یہ بھی دیانتداری کے ساتھ کرنی چاہیے، کسی طرح کی چوائس، کسی طرح کی ڈسکرمنیشن اس کا حصہ نہیں ہونی چاہیے، باعث اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس میں اسٹیٹ کو بھی کسی طرح کی ڈسکرمنیشن، باعث کا عمل دخل اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی بات سے جو ہم کر رہے ہیں، اس سے جڑی ہوئی ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیے یہ جو بیلنس برقرار رکھنا ہوتا ہے دیانتداری کے ساتھ، جس کو ہم لفظ جس کے لیے دیانتداری کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تمام تعلیمات جو دینی ہیں، مذہبی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان پر عمل کرنے کے لیے اس بیلنس کو برقرار رکھنا ضروری چیز ہے۔ کیسے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نگلیکٹڈ کمیونٹیز ہمارے ہاں موجود ہیں، یا جب یہ ایمفیسس کیا جاتا ہے، اس بات پر فوکس کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قریبی لوگوں کو دیا جائے، تو ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کو ٹارگٹ کر دیا جائے، باقیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ اسی لیے یہ اجتماعی کام ہے، اجتماعیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شعبے کو مد نظر رکھا جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، اور میں خود ذاتی طور پر اس کے حق میں ہوں، کہ اگر اسٹیٹ کے ذریعے یہ کام نہیں کیا جا سکتا، یا اگر کوئی ٹرسٹ کا لیول اتنا نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے ذریعے یہ کام کروایا جائے، تو پھر یہ کوشش ہونے چاہیے کہ انڈیویجولی دینے کے بجائے کسی علاقے یا کسی گروہ یا کسی آرگنائزیشن کے کچھ لوگ مل کر وہ یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو ایک جذبے کے ساتھ کیا جائے کہ پتہ چلے کہ کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کے کام کیے جا سکتے ہیں، کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے۔ ہماری نالیاں صاف کرنے والے، ہمارے گٹر لائن صاف کرنے والے، ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول کو ٹھیک رکھنے والے مالی لوگ، ہمارے بے شمار طبقے ایسے ہیں، بہت سارے، یعنی مجھے یہ دقت محسوس ہو رہی ہے کہ بہت سارے طبقات سماج کے بہت سارے طبقات کا ذکر کرتے ہو، ان کا لفظ، ان کے نام جو ان کے لیے ہمارے ہاں مخصوص ہیں، وہ نام اگر لیے جائیں تو اس کے ساتھ ایک خاص طرح کی نیگیٹو کانوٹیشن ہے، جس کی وجہ سے میں تحقیر سے بچنے کے لیے وہ نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس ذکر سے ان لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ وہ تمام شعبوں کو، مثال کے طور پر ہیئر ڈریسنگ کا شعبہ ہے، جس کو ہمارے زبان میں یا عام لفظوں میں نائی کہا جاتا ہے، اس کو بھی کمی یا کمتر سمجھا جاتا ہے، انتہائی بری بات ہے۔
اس طرح بالکل اس سے بچنا چاہیے. اور میں خدائی اس کے اوپر تکوینی امور کے اوپر کوئی تبصرہ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن کہیں نہ کہیں یہ احساس دل میں پیدا ہوتا رہتا ہے کہ خدا اللہ تعالی ہم سب کو معاف رکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری انہی طرح کی خرابیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات بھی ہم سے مستقل طور پر ناراض ہے کہ ہم کسی ایک مصیبت سے نکلتے ہیں تو دوسری مصیبت کے آگے چڑھ جاتے ہیں. تو اس میں وہ ڈرنا چاہیے, بہت احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے. اچھا, اس میں ایک اور چیز یعنی آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کو آگے ہم لے کے جا رہے ہیں, اس میں یہ بھی ایک چیز کو آپ یعنی کہ ایکسپینڈ کر دیں, وہ یہ ہے کہ مجھے جو سمجھ لگی اس کو ذرا آپ مزید کلیریفائی کر دیں گے کہ ہم جو ہے وہ کسی عیسائی کو, سکھ کو, ہندو کو, کسی پارسی کو, کسی بدھسٹ کو یا کسی ٹرانسجینڈر کو ہم زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, یعنی قربانی کا گوشت بھی دے سکتے ہیں یا فطرانہ بھی دے سکتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہم ان کو دے سکتے ہیں بلا کسی تردد کے؟ جی بالکل دے سکتے ہیں. جو ہمارے ہاں ایک طریقہ کار ہے, اس میں دیکھیں نا کہ آپ کسی بزرگوں کے جو واقعات ہماری کتب میں لکھے ہوتے ہیں ان میں ان کو بڑا گلوریفائی کر کے لکھا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ جب سفر کر رہے تھے تو وہاں پر کسی غیر مسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے اس کو بڑی محبت سے کھانا کھلایا اور بڑی محبت سے ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان کو بڑا احترام و اکرام کیا ان کے ساتھ, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو کیا یہ صرف ماضی کے لوگوں کے لیے ہیں یا صرف یہ تذکرے کے لیے ہیں, یا پھر یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے؟ قرآن کریم نے والمؤلفۃ قلوب کی بات کی ہے کہ تالیف قلب کے لیے بھی لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے, یا صرف زکوٰۃ ہی نہیں, خیرات, صدقات, ان کے ساتھ نیکی کے جتنے بھی امور ہیں, صرف یہی فطرانہ. یہ ہمارا چونکہ ٹاپک مالی معاملات سے ہے اس لیے ہم زکوٰۃ, خیرات, صدقات کی بات کر رہے ہیں. ادروائز ان کے ساتھ ہمارے بیہیویئرز بھی اچھے ہونے چاہیے. ہم ان کو احترام کی نظر سے دیکھیں, انسانیت کی نظر سے دیکھیں, ہمدردی کے ساتھ دیکھیں, اور یہ بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھی صرف یہ جائز ہے, ان کو اپنے سے نیچے بھی نہ سمجھیں. بالکل جی, میں یعنی صرف یہی نہیں کہ یہ صرف جائز ہے ان کو دینا, بلکہ اس کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے, دعوت کے نقطہ نظر سے بھی ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو ایک مرتبہ دیا اور اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ اب یہ ہماری دعوت قبول کر کے مسلمان ہو, اور اگلی مرتبہ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے تو ہم کہیں یہ تو اسلام قبول نہیں کر رہا, اب اس کو نہیں دے رہے. نہیں, یہ ہدایت دینا, کس کے دلوں کو خیر کی طرف موڑنا نہ موڑنا, یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ رب العزت کا ان کا کام ہے اور ان کی جورسڈکشن ہے, انسان کی نہیں ہے. انسان کی جورسڈکشن یا انسان کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ انسانیت کے ناطے ہر طبقہ فکر کے ساتھ انسانی ہمدردی, خیرخواہی اور ہمدردی کے ساتھ چلے. اس میں زکوٰۃ, خیرات, صدقات, قربانی کے گوشت, بیٹھنا, ملنا, ان کو احترام کے ساتھ. یعنی قطع کلامی کے لیے معذرت, یہاں لوگ بلڈ ڈونیشنز بھی نہیں دیتے, یعنی وہ کہتے ہیں ہم نے کسی نان مسلم کو بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا. بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا, بالکل ہونا چاہیے جی. بلڈ ڈونیشن میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ہم بلڈ ڈونیشن تو ایک گیون اور ٹیکن والی چیز ہے نا, آپ دے رہے ہیں کسی کو اور کوئی لے رہا ہے. آپ کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ہاں میں بار بار جو الفاظ نہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں گفتگو کے دوران, اس کے پیچھے بھی یہی مقصد ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ نیگیٹو کنوٹیشن ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صرف استحسانی امور ہیں, یہ ایک خاص مذہبی ٹرم ہے. استحسانی امور ان کو کہتے ہیں کہ کوئی نفلی سی چیز ہے, کر لی نہ کر لی نہ کر لی, نہیں. یہ بنیادی اخلاقیات کا حصہ ہے. اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ بد اخلاق انسان جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری بد اخلاقی کے عالم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. ہم اپنے سے طاقتور کو, اپنے سے مالدار کو, اس کو تو بڑا طریقے سے ملتے ہیں, دیکھتے ہیں, کرتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ کہیں ان کے ساتھ بات نہ کریں گے تو ہمیں چونکہ دنیاوی فائدے اور نقصان کے حساب میں اس کا نقصان سامنے نظر آتا ہے. لیکن جو ہم سے نیچے ہوتے ہیں, اور وہ نیچے کوئی ایک ملازمت کے اعتبار سے نچلا طبقہ ہے, شعبے کے اعتبار سے نچلا طبقہ ہے, نچلا تو نہیں کہنا چاہیے, دوسرا طبقہ ہے. ان ساری چیزوں کو ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ اثر نو سوچ اور فکر کر کے ان کے اوپر بہت ہی مناسب, بہت ہی متناسب سا ایک عنوان اور طریقہ کار کے مطابق چلنا چاہیے. اور یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے, اس کو بالکل بھی ہم صرف استحسانی یا نفلی چیز نہیں کہہ سکتے, بلکہ اللہ کی رضا سمجھ کے اس پہ بہت جوش اور جذبے سے کام کرنا چاہیے. پوچھ ہوگی ہم سے, باز پرس ہوگی, استفسار کیا جائے گا کہ ہماری انسانیت کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری تھی, ہم نے اس کو کیوں پورا نہیں کیا. اچھا, فطرانے سے متعلق جو 2 سوالات ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ فطرانہ جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے دینا چاہیے یا بعد میں دینا چاہیے, اور سب سے اچھا فطرانہ کس چیز کا دیا جا سکتا ہے. یعنی کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں لوگ کھجور یا کشمش وغیرہ یہ زیادہ تر دے دیتے ہیں, تو آپ کا اس میں کیا؟ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے لیے سب سے زیادہ یوزفل ہو.
مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو راشن مہیا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے راشن کی اس کا انتخاب الگ ہو، آپ کا انتخاب الگ ہو سکتا ہے کھانے پینے میں یا کپڑے میں یا لباس میں یا پہناوے میں یا دنیا انسان کی جو باقی زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں اس میں اس کا انتخاب مختلف ہو، آپ کا انتخاب مختلف ہو، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے انتخاب پر اثر انداز ہوں، ہم اس کو وہ چیز دیں جس چیز کے ساتھ وہ اپنی مرضی کی کوئی چیز اپنی ضرورت کے مطابق خود فیصلہ کر سکے اور لے سکے۔ وہ میرے خیال میں تو دولت ہی ہے، پیسہ ہے، کیش ہے، کیش کی صورت میں ہی دینا چاہیے میری ذاتی ہو۔ باقی جو یہ کہا جاتا ہے کہ کہیں فلاں چیز دینا سنت ہے، تو انتہائی معذرت کے ساتھ یہ سنن جو امور ہوتے ہیں وہ بالکل ایک ان کی الگ فلسفی ہے، ان کا ایک الگ اصول ہے، وہ اس کے مطابق ہوتے ہیں۔ عام انسانی زندگی سے جڑے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود کے اندر جو کچھ میسر تھا، جو کچھ موجود تھا اس کے مطابق عمل کیا ہے، تو وہ اس وقت کے حساب سے جو بہتر انہیں لگا یا ان کے پاس بہتر میسر تھا اس کو انہوں نے اختیار کیا۔ ہم اپنے زمانے میں جو بہتر ہے، جو مناسب ہے، جو زیادہ یوزفل ہے، اس کے لیے جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی رہا کہ اس کا جی اس میں یہ کہ آپ اس کی ضرورت کو مد نظر رکھیں، اپنی ضرورت اس کے اوپر مسلط نہ کریں۔ جی ہاں، یعنی ایک سمپل ٹرمز یعنی میں اس اگر کو آپ کہیں تو یہ انتخاب دینا، مثال کے طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو راشن دے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی تھوڑی سی رقم سے وہ کوئی چھوٹا موٹا ایسا کام کر سکتا ہو جس سے وہ اس کا روزانہ کا راشن میسر اس کو آ کوئی ہیلتھ سکتا کا ہے، مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کو دوائی کی ضرورت دوائی ہو کی ضرورت سکتی ہو ہے، سکتی ہے، اس کو علاج معالجے کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو کہیں جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بہت مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندے نے کہیں پہ جاب کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے، جانے کا کرایہ نہیں ہوتا، تو ہو سکتا ہے وہ اس کے لیے استعمال کر لے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کیش سب سے بہترین چیز ہے جس کے ذریعے وہ اپنی مرضی سے وہ کام کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ فطرانہ کا وقت کیا ہونا چاہیے، فطرانہ کس وقت دینا چاہیے، زکوٰۃ کس وقت دینی چاہیے، یہ ساری چیزیں جب حکم آپ کی طرف متوجہ ہو جائے اور جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ دے سکتے ہیں، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہماری جیب سے یا ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے نکل کے دوسرے تک پہنچنے میں جو دیری لگتی ہے، یا ہمارے وقت سے آدھے گھنٹے ہماری نیند کی وجہ سے یا ہماری کسی دوسری مصروفیت کی وجہ سے وہ لیٹ اگلے تک پہنچتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی آدھے گھنٹے میں اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی بیماری کی بات کی، اب بر وقت اگر آپ کا مریض ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس یا علاج معالجے کے لیے نہیں پہنچتا تو کتنا بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ برتھ جو فیٹیلیٹی ریٹ ہے وہ کتنا زیادہ ہے، بچے انفینٹس کا جو پیدائش کے دوران مر جاتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بر وقت ان کو ہسپتال یا علاج معالجے کی سہولیات تک پہنچانا ممکن نہیں ہوتا، اور اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ یا کرائے کے پیسے نہیں ہیں، یا ہسپتال میں جو پیسے دینے ہیں اس کے پیسے نہیں ہیں، یا دوا کے پیسے نہیں ہیں، یا اس کو جو ہے نا اچھی خوراک بر وقت میسر کرنے کے لیے ڈرپ میڈیسن وغیرہ وغیرہ چیزیں یہ اس کے دینے کے پیسے نہیں۔ یعنی کہ آپ جب صاحب استطاعت ہو جائیں تو آپ کو فوراً دے دینی چاہیے بغیر کسی تاخیر کے۔ ہاں جی، جب آپ کا وقت پورا ہو جائے تو وہ دے دینی چاہیے۔ عام طور پر اس کا طریقہ کار نماز سے پہلے دینے کا فقہا نے لکھا ہے۔ اچھا، اس میں ایک سوال یہ، یعنی کہ میری ایک دوست سے ڈسکشن بھی ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ بتانا چاہیے جب ہم زکوٰۃ کے پیسے کسی کو دے رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ تو میری اس میں رائے یہ تھی کہ یعنی کہ کیونکہ ہمارے کانسیپٹ بنا ہوا جیسے بھی پہلے بات ہو رہی تھی، کیونکہ میل کچھ ہے تو آپ نے کلیئر بھی کر دیا کافی حد تک، تو اس کو ہم یعنی بتانا چاہیے، افضل کیا ہے کہ ہم بتا دیں، نہ بتائیں، یا کیا اس میں ہوگا؟ اگر ہم اس بندے کے لیے دے رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں بتانا صحیح ہوگا۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو اللہ رب العزت جانتا ہے کہ یہ کس چیز کے دیے جا رہے ہیں۔ تو اسلامی دیکھیے بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ یہ معاملات جو بھی ہم کر رہے ہیں، کسی بھی مسئلے پر عمل کر رہے ہیں، کسی بھی دینی حکم یا تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، وہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کی مقصود اس کا خوشنودی خدا ہے، اللہ کی رضا اس کا مقصود ہے۔ جب اللہ کی رضا مقصود ہے تو اللہ رب العزت سب جانتے ہیں، ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، ہم دیانتداری کے ساتھ ادا کر رہے ہوں، ہم اخلاص نیت کے ساتھ کر رہے ہوں، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ جس کو دے رہے ہیں اس کو تو اس طریقے سے دینا چاہیے، دینے کا جو اصول قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ دینا چاہیے کہ جب آپ دے دیں تو اس طریقے سے نہ دیں کہ اگلا بندہ آپ کا احسان مند محسوس کرے، یعنی وہ کسی طرح سے بھی برڈن فیل کرے کہ مجھے پتہ نہیں اگلا دے رہا ہے، یا ہوتا ہے نا کہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم دینے والے کا اپنا ایروگنس اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے نہ اس سے ذکر کرنا چاہیے، بلکہ انتہائی سوفسٹیکیٹڈلی دینا چاہیے۔ بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ بھئی پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، کیا دیا ہے، کیا نہیں دیا ہے، یعنی کہ دو لوگوں کے علاوہ خدا کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہیں بے چلنا شک زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹرانسپیرنسی کے لیے کچھ چونکہ دنیا کے اندر اب اور مسائل بھی ہیں کہ بعض اوقات آپ کچھ لوگوں کو دیتے ہیں یا کچھ وہ لوگ خدا نخواستہ کچھ معذرت
کچھ غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں. ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ پہلے سے فائنڈ آؤٹ کریں کہ جن لوگوں کو آپ دے رہے ہیں وہ واقعی مستحق ہیں یا ان کے کوئی غلط طرح کی وہ چیزیں تو نہیں ہیں. لیکن بہرحال آپ نے کسی کو دیا، خلوص نیت کے ساتھ دیا، اپنی حد تک پوری کوشش کر کے کہ آپ نے بہترین اور مستحق بندے کو دیا. آگے خدا نہ خواستہ اس نے اگر کسی غلط طریقے میں اس کو استعمال بھی کر لیا تو وہ پھر اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے، آپ بری ذمہ ہیں. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک کویشچن یہ بھی انٹرٹین کر لیں کہ لوگ جو ہیں وہ ٹرانزیکشنز کر رہے ہوتے ہیں بینک چینلز کے تھرو، تو اس میں یہ ہے کہ ٹرانزیکشنز آ رہی ہیں، پیسے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اس میں یعنی زکوٰۃ کس چیز پہ لاگو ہوگی؟ وہ جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں یا سال کے بعد جو رقم آپ کے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہوگی اس پہ لاگو ہوگی؟ جو کچھ آپ کے پاس ہے، یعنی کہ ایک سمپل اصول ہے، جو آپ کے پاس بچ گیا سال کے جو آپ کی ملکیت میں ہے، جس کے آپ مالک ہیں، اور مالک بھی ہیں اور آپ کے تصرف میں بھی ہے. مثال کے طور پر یہ بڑا اچھا نقطہ فوری طور پر سوال سے ذہن میں یہ آ گیا کہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ایک انسان بہت ساری دولت کا مالک تو ہوتا ہے لیکن وہ قرض کی صورت اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. کسی نے کو قرض دیا ہوا ہے، اب وہ ہے تو مالک یہی ہے لیکن اس کے پاس ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ بھئی جب ملکیت اور تصرف، یہ لفظ ٹیکنیکلی فقہ میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں، ہمارے جتنے بھی علماء کرام، فقہاء کرام اس کو، تو ملکیت اور تصرف دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے آپ مالک تو ہیں لیکن آپ کے تصرف میں نہیں ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، نہ آپ اس کو اپنے خیر کے لیے نہ کسی اور کی خیر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنی ضرورت کے لیے کسی اور کی ضرورت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کے مالک نہیں ہیں. ٹھیک ہے. احتیاط کے لیے بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ جب آپ کو مل جائے تو کوشش کر لیں کہ آپ اس کو ادا کر دیں. ادروائز اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب تک وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، کسی دوسرے کے تصرف میں ہے، تو جب وہ زکوٰۃ اس پر لاگو ہوئی ہوگی تو اس نے ادا کر دی ہوگی، تو امکان یہ بھی ہوتا ہے. لیکن آپ احتیاط کے لیے کر دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں اگر وہ اجازت دیتی ہو آپ کی مالی پوزیشن. اچھا، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ آپ یعنی کہ پاکستان کیونکہ ایک مڈل کلاس اکانومی ہے اور پوری دنیا میں بھی لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جاب سے وابستہ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ جو سیلری لے رہے ہیں، عام یہاں ہمارے تصور یہ ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، تو اس کی کیا کوئی خاص مقدار ہے؟ ان کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ ان پہ فرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس کو دیکھیے، انکم سے ہم اگر اس کو جوڑ دیتے ہیں تو پہلا جو بنیادی اصول ہم نے ذکر کیا کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس انکم کی صورت میں یا ملکیت کی صورت میں کسی بھی صورت میں وہ چیز آ جائے جو چیز آپ کی ضروریات سے زائد ہو. کچھ لوگوں کی انکم یا ان کی سیلری اتنی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے بمشکل اپنا وقت گزار سکتے ہیں. اب یہ جو بمشکل وقت گزارنا ہے، یا ہم یہ کہیں کہ بھئی مناسب طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے بھی اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ بس اپنی زندگی ہی گزار سکتے ہیں اس میں، وہ اس میں سے اگر کچھ کٹوتی کرتے ہیں تو ان کے اپنے گھر کے مسائل، تنخواہوں کے، فیسوں کے، دوسری تیسری چیزوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ تو اس کی ضرورت سے زائد ہی نہیں ہے. جب وہ ضرورت سے زائد نہیں ہے تو اس پر ٹیکس نہ ٹیکس ہے اور نہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. گورنمنٹ جو ٹیکس لیتی ہے وہ ایک اور مد ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ، جیسے ہم نے پہلے ذکر کی، اس کے بدلے میں وہ سہولیات مہیا کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت نے جو اصول بتایا ہے اپنی کتاب میں، اپنے دین میں، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز ملکیت میں یا مال و دولت کی صورت میں جو آپ کی انسان کی بنیادی ضروریات سے زائد ہو، وہ انکم کی صورت میں آ رہی ہو. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کی سیلری ہی ہوتی ہے لیکن وہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات اور اخراجات کرنے کے بعد اس میں کوئی بچت ہو سکتی ہے. اچھا، اس میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنے میں جو ہے وہ دقت ہوتی ہے، تو اس میں المورد جو ہے وہ زکوٰۃ ایک کیلکولیٹر ابھی یعنی انڈر ڈیولپمنٹ ہے، تو جیسے ہی وہ بنے گا ہم اس کو اپنی ویب سائٹ پہ بھی اپ کر دیں گے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ آسانی رہے کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کس طرح، یعنی ان کو آسانی ہو جائے گی کیلکولیٹ کرنے میں اور کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگی. یہ ایک بہت اچھا آپ نے ذکر کیا. زکوٰۃ کا بھی ہے وہ کیلکولیٹر اور وراثت کا بھی ہے وہ کیلکولیٹر. یہ دونوں چیزیں، کیونکہ وراثت کے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں، اکثر حصے متعین کرنے کے لیے ہم سے بھی بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، مختلف علماء کرام سے ہر وقت یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. تو یہ جو انڈر ڈیولپمنٹ یہ ایک کیلکولیٹر والا سیٹ اپ ہے، یہ بہت ہی اچھا ہے، اور یہ جدید جو بھی سہولیات ہیں ان پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سہولیات مہیا کر دی ہیں کہ گھر بیٹھے آپ کسی بھی وقت کوئی بھی شخص اس کو اپنی مکمل انکم یا مکمل اپنا جو بھی وراثت ہے وہ، اور اس کے نیچے حصے یا اس کے جو بھی سلسلہ ہے وہ تفصیل سے اس کے اندر اگر ڈال دیے جائیں تو وہ کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا کہ بھئی اس چیز کے اوپر آپ کے کس کس کا کتنا حصہ ہے یا پر یا کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ آ جائے گا.
اچھا، اس میں ایک چیز ذرا اس کو یعنی اگر آپ تھوڑا سا مزید ایکسپینڈ کر دیں، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی سیلری آ رہی ہوتی ہے اکاؤنٹ میں، ان کا ٹیکس بھی کٹ رہا ہوتا ہے، یعنی ہر مہینے ان کا ٹیکس کٹ رہا ہے، تو وہ کیا جو زکوٰۃ کا ان کا کیا ہوگا کہ وہ سال کے بعد ہی دیں گے، تو یا وہ جس طرح دے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہر مہینے کے مہینے؟ ونس اگین یہ چیزیں ساری ہر ایک شخص سے متعلق ہیں، وہ اس میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ ماہانہ بنیادوں پر دیتا ہے یا سالانہ بنیادوں پر دیتا ہے۔ دونوں طرح کے طریقہ کار درست ہیں، کیونکہ یہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، ایک مرتبہ سے زائد فرض نہیں ہوتی۔ اگر آپ ماہانہ بنیادوں پر کچھ دے رہے ہیں تو یہ اسی طرح ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے، بلکہ عموماً ہوتا بھی اس طرح کہ سیلریڈ جو پرسنل ہوتے ہیں ان کے ہاں سال کے بعد اکٹھی اتنی رقم نہیں ہوتی کہ پورے سال کی آمدن کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں، کیونکہ ایک خاص طریقے سے ان کی تھوڑی تھوڑی رقم آ رہی ہوتی ہے اور وہ خاص مدات میں خرچ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو بہتر طریقہ تو یہی ہوگا میرے خیال میں کہ جیسے جیسے وہ آئے، اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کی ضروریات سے زائد ہے اور یہ اتنی مقدار بنتی ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو پھر اس کو ماہانہ بنیادوں پر اتنا حصہ تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر لینا چاہیے۔ برڈن بھی کم ہوتا ہے اور مستحقین تک بھی وقتاً فوقتاً وہ چیز پہنچتی رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پورے سال کے بعد دینا چاہتا ہے یا 6 مہینے کے بعد دینا چاہتا ہے یا 3 مہینے کے بعد دینا چاہتا ہے، بلا شبہ وہ درست ہے، سال سے زائد کرنا نادرست ہوگا۔ اچھا، معاشرے میں ہمارے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سفید پوش ہوتے ہیں اور وہ ان کی عزت نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ان کو زکوٰۃ بھی ان کے اوپر لاگو ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ لینا نہیں چاہ رہے ہوتے، اس میں جو ہے وہ یعنی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یعنی کہ یہ تو اللہ کا ان کے اوپر وہ ہے کرم ہے، تو وہ اس کو اس میں دونوں طرح کے رویے پائے جاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو مستحقین نہیں ہوتے لیکن وہ مستحق بن کر لینا چاہتے ہیں، اور یہ بھی خرابی کی بات ہے، اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کا استحقاق بنتا ہے لیکن وہ کسی سماجی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں لینا چاہتے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، جو نہیں لینا چاہنے والے نہ لینا چاہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا تناظر یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک بری چیز ہے، اور دوسرا اس کا تناظر یہ بنتا ہے کہ جو دینے والے ہوتے ہیں وہ لینے والوں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں لینے والے کے بہاف پر بھی، دینے والے کے بہاف پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے شدت سے منع کیا ہے، بڑے واضح لفظوں سے اس سے منع کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دینے والا کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کا ایک حکم پورا کر رہا ہے، اور لینے والے کے لیے یہ سوسائٹی کا اجتماعی ایک حق ہے۔ ساری سوسائٹی میں جو زیادہ جن کے پاس ہے ان کا یہ حق ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ کم مالدار لوگ ہیں یا ضرورت مند لوگ ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اور اس کی ایک مذہبی وجوہات تو اپنی جگہ پر ہیں، اس کی آپ عام طور پر جو سماجی وجوہات ہیں وہ بھی سمجھ میں آنے والی ہیں کہ اگر سوسائٹی میں سارے لوگ برابر کے طور پر اپ لفٹ نہیں ہوں گے تو سوسائٹی ترقی نہیں کرتی۔ آپ لوگ اگر بہت زیادہ لوگ ایک ڈسرپشن سی پیدا ہو جائے غربت گی، کی وجہ سے وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، تو آپ کا سماج کبھی تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، تو اعلیٰ خیالات نہیں پیدا ہوتے، آپ انفراسٹرکچر نہیں بن سکتا، بڑے گھروں کے ساتھ چھوٹے گھر یا خراب گھر یا اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے سماج میں عام طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ تو اس سب کو جو لینے والے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی ان پر کوئی احسان نہیں کیا جا رہا، یہ ان کا حق ہے، اللہ رب العزت نے متعین کیا ہے، تو لے لینی چاہیے۔ البتہ دینے والوں کو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جس کو وہ دے رہے ہیں اس کو نہ کمتر سمجھیں اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی احسان جتائیں۔ دونوں طرح کی چیزیں اگر خدا نخواستہ یا دونوں میں سے کوئی ایک دینے والے کے اندر پائی گئی ہیں تو بڑا ہی اندیشہ ہے، خدشہ ہے کہ ان کا یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ وقاص صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا۔ تو یہ ایک پہلی نشست تھی جس میں ہم نے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ وقاص سے کیے اور انہوں نے بہت ہی بھرپور انداز میں ان کے جوابات بھی دیے۔ اس طرح کی ہماری مزید نشستیں بھی ہوتی رہیں گی۔ ہماری جو ابھی آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی اس کے نیچے ہمارا ای میل اور المورد کا ای میل اور کیوری سروس کا جو ایڈریس ہے وہ بھی آ رہا ہوگا، اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے سوالات بھی شامل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔